الولي الكبير القدير الرحيم العظيم الكريم المتعال، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الهاشمي القرشي المطلبي الفريد الجمال، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والقوة والعزة والشوكة والمجد والكمال، والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے بھائی محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يليك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار غوربار میں ہدیہ درود و سلام بسط ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے بغیر نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے رب ذوالجلال جل وعلا شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کے عقیدہ رکھ کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ شریف میں بخاری اور مسلم شریف کی صرف ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا.
بہت اہم اور قیمتی موضوع پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یوں تو حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہم کسی کی بھی کمال درجہ عظمت فرمان کی بیان نہیں کر سکتے، ہر جملہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ لیکن آج کے اس موقع پر جس حدیث پاک کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ بخاری شریف کی انتہائی اہم حدیث پاک ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم اور حضور کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے یہ فرمان روایت کرتے ہیں، یعنی حضور سے یہ حدیث آگے چلی، سلسلہ چلا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے چلا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ رب ذوالجلال جس بندے کو تین چیزیں بخش دیتا ہے، یہ تین چیزیں جس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں وہ بندہ ایمان کی مٹھاس محسوس کر لیتا ہے، ایمان کی لذت اسے حاصل ہو جاتی ہے، ایمان کی چاشنی اسے نصیب ہو جاتی ہے، ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کا ذائقہ اسے محسوس ہو جاتا ہے۔ یہاں پر واضح طور پہ یہ بات سمجھ لیجیے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے ایمان کا ٹیسٹ۔ کسی بھی شے کی جس وقت تک لذت سے انسان ناواقف ہوتا ہے اس وقت تک اس کی قدر و قیمت سے بھی ناواقف ہوتا ہے۔ ایک شخص آپ کے سامنے بہت بڑا عالم آ کے بیٹھ جائے، آپ سے بات تک بھی نہ کرے، آپ اس سے کچھ پوچھیں بھی نہیں، گفتگو بھی نہ ہو، آپ اس کے مقام و مرتبہ سے اس وقت تک واقف نہیں ہو سکیں گے جب تک اس کی زبان سے کچھ نکلے آپ سنیں، اس کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، مطلب اس کو جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کر لیں گے اس وقت تک اس کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہوگی۔ یوں ہی مختلف قسم کی کمپنیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بناتی ہیں، فوڈ ایجنسیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی خوراک اور غذائیں بناتی ہیں۔ ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سے ایک بار کھاؤ گے تو بار بار آؤ گے۔ کیا مطلب کہ ایک بار تو آؤ، ٹیسٹ تو کرو، لذت چکھو تو صحیح، اور پھر اس کی لذت تمہیں جب محسوس ہو جائے گی پھر ہماری چیز کی قیمت بھی تمہیں محسوس ہو جائے گی۔ اسی طرح ایمان کی ایک ہے حقیقت اور ایک ہے ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کی لذت۔ ضروری نہیں جس بندے کے پاس ایمان ہو اسے ایمان کی لذت بھی ملے، ایمان کی لذت اسے ملے گی جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، جیسے روٹی اور ہے، روٹی کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے، سالن کی ایک ہے پلیٹ، وہ آپ بے شک ہر وقت اپنے پاس اٹھائے رکھو، اس سے بھوک نہیں مٹے گی۔ 10 پلیٹیں اٹھا کے اپنے پیٹ کے اوپر رکھ دو، اس سے بھوک نہیں مٹے گی۔ ٹیسٹ اور چیز ہے، حقیقت اس شے کی اور چیز ہے۔ ایمان حاصل ہو جاتا ہے اس وقت جس وقت انسان کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد ایمان کے ارکان بھی 5 ہیں، جیسے اسلام کے ارکان 5 ہیں، ایمان کے ارکان بھی 5 ہیں۔ اللہ کو ماننا، سارے اس کے نبیوں رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، تقدیر پہ ایمان رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ جو زندہ ہونا ہے اور اللہ کے حضور حساب و کتاب ہونا ہے، یعنی روز جزا، روز قیامت پر ایمان۔ یہ 5 ایمان کے رکن ہیں، اس سے ایمان کی ذات بنے گی، ایمان کا وجود بنے گا۔ لیکن ایمان کا ٹیسٹ ایمان کے اندر ہے، حاصل کیسے ہوگا؟ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ چیزیں نشین فرما لیجیے کہ ایمان کے ٹیسٹ جس بندے کو نصیب ہو جائے گا، لذت جس بندے کو نصیب ہوگی، اسے پتہ ہوگا کہ ایمان شے کتنی قیمتی ہے، ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔
یہاں پر ایمان کی لذت کے ساتھ محدثین نے جو ترجمہ کیا، ملا علی قاری اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری شریف کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی لذت سے مراد ہے عبادت کی لذت۔ اللہ کی فرما برداری میں انسان کو لذت آنے لگ جائے گی جس وقت یہ تین چیزیں پائی جائیں گی۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ہو سر پہ جی فرض ہے، جیسے ہمارے مزاج میں ہوتے ہو جی نماز کا ہی ٹائم ہو گیا ہوں یہ بھی پڑھنی پینی، مشکل سمجھ کر انسان پڑھتا ہے۔ اور ایک ہے وہ کہ جس وقت ایمان کی لذت ملے گی اس وقت عبادت میں بھی لذت ملنی شروع ہو جائے گی۔ عبادت میں لذت ملنے کا یہ مطلب ہے جیسے کھانا کھائے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اس وقت جس وقت عبادت کی لذت محسوس ہوگی اس وقت عبادت کیے بغیر بھی انسان کا گزارا نہیں ہوگا۔ جیسے سخت سے سخت مجبوری کیوں نہ ہو، سخت سے سخت پریشانی خدا نخواستہ کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ مصروفیت کیوں نہ ہو، روٹی کھانا کوئی بندہ بھولتا نہیں ہے، گھر میں فوتگی بھی ہو چکی ہو پھر بھی کھانا ایک طبی ضرورت ہے، وہ انسان کھاتا ہے اور اس سے انسان کو ایک طاقت بھی ملتی ہے، لذت بھی محسوس کرتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال جس وقت ایمان کی لذت حاصل ہو جائے گی اس وقت عبادت میں بھی یہ لذت آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر بندہ نہیں دیکھے گا کہ میری مصروفیت کیا ہے، میرے ذمہ کام کاج کتنے ہیں، رات کے 2 بج چکے ہیں یا دوپہر کا سورج گرمی برسا رہا ہے۔ جب عبادت میں لذت نصیب ہو جائے گی پھر جس وقت تک رب کے حضور سجدہ نہیں کر پائے گا اس وقت تک اسے سکون بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بہت قیمتی چیز ہیں یہ تین جو رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ عبادت میں لذت آنی شروع ہو جائے گی۔ اور آگے کیا ہے کہ مشقت دین کی برداشت کرنے کا حوصلہ بن جائے گا۔ کب؟ جب ایمان کا ٹیسٹ اور لذت اور ذائقہ انسان محسوس کر لے گا۔ ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر پنکھے چلتے ہوں، نیچے قالینیں بچھی ہوں، چھاؤں بھی ہو، اس ماحول میں بیٹھ کر سجدہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ گرم فرش ہو، سورج دھوپ آگ کی طرح برسا رہا ہو، پنکھا بھی کوئی نہ چل رہا ہو، اس گرم فرش پہ سجدہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن مجھے آپ کو ہمیں مشکل نظر آئے گا کہ ٹیسٹ جو لذت ایمان ہے اس سے ناواقف ہیں، لیکن جس وقت لذت ایمان سے واقف کسی ہستی سے پوچھا جائے تو وہ ہستی بتائے گی اگر گرم پتھر پہ سجدہ کرنا پڑے یہ تو بڑا ہی آسان ہے، اگر چلتی تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کرنا پڑے لذت پھر بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمیں گھر میں بیٹھے فرصت کے لمحات میں صبح سویرے اٹھے، دفتر جانے میں بھی وقت بھی موجود تھا، اس وقت بھی قرآن کھول کے بیٹھنا مشکل لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لذت ایمان سے، ذائقہ ایمان سے ناواقف ہیں، اور جس وقت انسان لذت ایمان سے واقف ہو جاتا ہے پھر گھر اور دفتر کی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا تو دور کی بات، میزے کی نوک پہ بھی پڑھنا مشکل نہیں لگتا، آسان لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز لذیذ کتنی ہے، اس کا ٹیسٹ کتنا ہے، اس کے اندر جو ہے ذائقہ کتنا اعلیٰ ہے، اور اس ذائقے کی وجہ سے پھر چیز کی قیمت بھی بن جاتی ہے۔ ایمان کا ذائقہ جس وقت انسان کو نصیب ہو جائے گا اس وقت اللہ کی کوئی بھی عبادت ہو انسان کو مشکل نہیں نظر آئے گی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی آرڈر ہو اس کو پورا کرتے ہوئے انسان کو کسی قسم کی کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو لذت ایمان حاصل ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلی 3 چیزیں بڑی توجہ سے سنیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم نے بھی ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے نا آخر کہ پھانسی کے پندے پہ جھول جانا لوگوں نے گوارا کیا، پر اللہ کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کیا، کوئی تو آخر وجہ ہے، اور جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کریم جل شانہ کے بندوں نے جب ایمان کی لذت حاصل کر لی اس وقت انہیں ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز بھی دنیا کی ہو ہلکی نظر آئی۔ حضور کے صحابی ہیں، بات آگے چلانے سے پہلے یہ سن لیجئے، نام ہے ان کا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، روم سے آئے، حضور کے غلام بنے، ایمان نصیب ہو گیا۔
اور ہم تو سوچنا ہے نا جو بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کے ایمان حاصل کرے، چوتھے دن چھوڑو، اسے پہلے لمحے میں بھی لذت اور ٹیسٹ اور جو ہے مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے، مسلمان ہو گئے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، سرکار مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ سرکار کے جانے سے مسلمانوں کو آرڈر ہوا کہ سارے مسلمان بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف چلے جائیں۔ جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو سارے کے سارے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ اب جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کا پلان کافروں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہاں پہ جا کے باقاعدہ ایک جماعت بن جائے گی، ایک پارٹی بن جائے گی، طاقتور بن جائیں گے، لہٰذا مکہ سے مدینہ جانے والوں کا راستہ روکو۔ مکہ سے مدینہ جانے والوں میں ہر ایک نے مشقت اٹھائی، لیکن میں جس کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی چلے مکہ شریف سے بستر باندھ کر سامان اکٹھا کر کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ شریف جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے راستے میں کافروں نے حضرت صہیب رومی کا راستہ روک لیا۔ حضرت صہیب رومی کے سامنے آ گئے، روک کے کیا کہا، صہیب تجھے بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے، تو مکہ کا رہائشی نہیں، تو تھا روم کا، روم کے علاقے سے آ کے بسیرا کیا تو نے مکہ میں، تیرے پاس جتنی پراپرٹی بنی وہ مکہ کی کمائی سے بنی، یہاں پہ تو نے کاروبار کیا، کام کاج کیا، تیری پراپرٹی، تیری مال، تیرا دولت کہاں سے بنا؟ شہر مکہ سے بنا، تیرا سب کچھ مکہ شہر سے بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے کچھ بھی یہاں سے نہیں لے جانے دیں گے، کیونکہ ہے سارے کا سارا مکہ شریف کی کمائی سے، ہم مدینہ تجھے بھی نہیں جانے دیں گے، تیرے ساتھ کوئی سامان بھی نہیں جانے دیں گے۔ اب جس ہستی نے ایمان کی لذت چکھی ہوئی تھی اس نے کیا جواب دیا؟ جب راستہ روک کے اسلحے سمیت آپ کا راستہ روک رہے تھے تو حضرت صہیب رومی نے نا اپنے تھیلے میں جو پاس تھا اس میں تیر تھے، تیر دکھائے ان کو، فرمایا تیر میرے پاس بھی ہیں، اور فرمایا نشانہ بھی میرا اچھا ہے، اور کہا چستی اور پھرتی میں بھی میں تم سے زیادہ ہوں، کہ تم وہاں پہ کھڑے میرا راستہ روک رہے ہو، تمہارے میرے تک پہنچنے سے پہلے میں یہ سارا تھیلا تمہارے اوپر تیروں کا برسا سکتا ہوں، تم میں سے سب کو مطلب ایک لمحے میں مٹا سکتا ہوں، لیکن فرمایا میں ایسے نہیں کروں گا، تمہارا جو مقصد ہے وہ میں پورا کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم مجھ سے لینا چاہتے ہو مال و دولت، میرا کاروبار، میری جائیداد، میری کمائی، میری پراپرٹی، کہا میں سارا کچھ تمہیں دے دیتا ہوں، میں نے جو جائیداد مکہ میں بنائی تمہاری، میرا جو کاروبار مکہ میں ہے وہ تمہارا، میرے پاس جو قیمت مالیت ہے وہ ساری کی ساری میں تمہیں دیتا ہوں، جو اونٹ ہیں میرے، جو سواریاں ہیں، جو اسلحہ ہے وہ سارے کا سارا تمہارا، لے لو، میرا راستہ نہ روکو، میں نے مدینے جانا ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا، وہ تھے مال کے بھوکے، مومن روپیے کا بھوکا نہیں ہوتا، مومن محبت مصطفیٰ کا بھوکا ہوتا، مومن کا تعلق دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رومی نے سارا مال ان کو دے دیا، فرمایا یہ لے لو، وہ کافر تھے، ان کو چاہیے بھی روپیہ تھا، انہوں نے دولت لی، کاروبار لیا، جائیدادیں لی، بزنس سارا کچھ اکٹھا کیا اور حضرت صہیب رومی کا راستہ چھوڑ دیا۔ صہیب رومی تن کے دو کپڑوں میں، کچھ بھی ساتھ نہیں، تن کے دو کپڑوں میں چلے، مدینہ شریف پہنچ گئے، جو مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ جب مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی کو دیکھا تو فرمایا رابحت تجارتک یا صہیب، صہیب سودا گھاٹے کا نہیں نفع کا کر کے آیا ہے، تیری تجارت گھاٹے کی نہیں، تیری تجارت نفع کی ہے۔ انہیں دولت دی نا، جائیداد دے دی، پراپرٹی دے دی، مال دے دیا، لیکن رسول اللہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تو تیری تجارت نفع مند ہوگی۔ یہ سارا کچھ دے دینا ایک کی خاطر تبھی ہوگا جب لذت ایمان انسان کو محسوس ہو، پتہ ہو کہ میرے سینے میں لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کی وجہ سے جو دولت ہے یہ کتنی قیمتی ہے۔
دنیا کی کوئی طاقت اس دولت کی پاور کا برابری نہیں کر سکتی، اور دنیا کا کوئی مال اس کی کوالٹی کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ جو دولت اللہ مومن کو ایمان والی عطا فرماتا ہے۔ اب سنیے وہ لذت ایمان کیسے نصیب ہوتی ہے۔ کان صرف نہیں، اپنے ضمیر اور دل کی دروازے کھول کر یہ بات ذہن نشین کر لینا۔ فرمان ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار نے پہلی چیز جس سے ایمان میٹھا ہوگا اور ایمان کی مٹھاس ہمیں محسوس ہوگی، پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ فرمایا اس بندے کو ایمان کی مٹھاس ملے گی جس کے دل میں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر شے سے زیادہ پیارے ہو جائیں گے، اس وقت اسے ایمان کی لذت نصیب ہو جائے۔ یہ ہے جی پہلی ڈوز، پہلی خوراک، پہلی گولی یا پہلا نسخہ جس سے ایمان لذیذ ہوگا اور ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہوگی، اس وقت ایمان لذیذ ہو جائے۔ اب ہر چیز میں ایک ایک چیز، کاروبار ہو تو پہلی نظر رب پہ، رب کے رسول پہ ہو، انسان کی ملازمت ہو تو پہلی نظر اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معاملہ اولاد کا ہو جائے تو اولاد کی محبت بعد میں ہو، رسول اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت پہلے ہو۔ یہ صرف حدیث نہیں، یہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ یعنی ماں باپ دادا دادی سارے تمہارے وڈیرے، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے وڈیرے، و ابناؤکم، اور تمہارے بچے یعنی تمہاری اولادیں، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور تمہاری وہ دولت جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، تمہاری کوٹھیاں بنگلے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اے کلمہ پڑھنے والے، اگر یہ ساری چیزوں میں سے کوئی شے بھی تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی، یا اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی، یا رب کی راہ میں قربانی دینے سے، جان قربان کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئی، تو کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا پھر انتظار کرو، اللہ تم پر بارش نہیں عذاب برسانے والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے اور اللہ کا قرآن ہے۔ دوبارہ ترجمہ سن لیجئے، اگر تمہارے باپ دادے رشتہ دار وڈیرے، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا کاروبار، تمہارے گھر کوٹھیاں بنگلے اور تمہاری تجارت کاروبار یا اللہ رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو فرمایا پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا عذاب برسانے والا ہے۔ ان میں سے کوئی شے بھی اللہ رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے، بے شک والدین کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ جب بات اللہ رسول کی آ جائے تو انسان کا یہ عقیدہ ہو، ابا اور اماں کو چھوڑ سکتا ہوں پر رسول کریم کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا، ماں اور باپ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جب بات آ جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بندہ کہے میں اپنی تجارت چھوڑ سکتا ہوں، کاروبار چھوڑ سکتا ہوں، پر اللہ رسول کو میں چھوڑ سکتا نہیں ہوں۔ بہت بڑی بات ہے بھائیو، زندگی میں بڑے امتحان آتے ہیں۔ جس بندے کی زندگی میں ایسا کوئی بھی امتحان آیا اور اس نے اس موقع پر اللہ رسول کی خاطر پاؤں پکے کر کے
اس نے جو ہے اپنے آپ کو موڑا نہیں، پکا رہا۔ دیکھنا، اور آپ میں ہم میں کوئی بیٹھا ہے تو اس سے پوچھ بھی لینا، تو اسے پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت کتنی عطا فرماتا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے کہ دین سے ٹکرا جائے کوئی رشتہ دار، کوئی احباب، بیوی، بچے، بھائی، بیٹے، ماں باپ، اور ان کے سامنے بندہ یہ کہے کہ میں اس ٹکر میں تمہارے ساتھ نہیں، میں اللہ رسول کے ساتھ ہوں، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ایمان کی کتنی لذت اسے عطا فرماتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے مجاہد صحابی ہیں۔ ان کا مزار شریف چائنا کی سرزمین پر ہے، یہاں تک پہنچے تھے یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ 19 سال عمر تھی، 20 سال سے بھی 1 سال کم عمر شریف تھی۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جسے نصیب کر دے۔ عمر کے اس حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ایمان لائے حضور علیہ السلام پر۔ یہ وہ دور تھا جس وقت کلمہ پڑھنے والوں کو رسیوں سے باندھ کے مارا جاتا تھا، چٹائیوں میں لپیٹ کے دھوئیں دیے جاتے تھے، انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، ہر قسم کی تکلیف دی جاتی تھی کلمہ پڑھنے والوں کو۔ سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تو سب کی ماں سامنے رکاوٹ بن گئی۔ اب اس کی ماں، حضرت سعد کی ماں، روکنے کا اس نے ڈھنگ کچھ اور سوچا۔ کچھ تو تھے جو مار پٹائی کر کے اسلام سے روکتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کی ماں کو بڑا پیار تھا حضرت سعد سے، اور سعد کو بھی بڑی محبت تھی اپنی ماں سے۔ ماں نے کہا مارنے پیٹنے کی کیا ضرورت، میں اپنے بیٹے کو محبت کی مار نہ دوں، محبت کے طریقے سے نہ آزماؤں، محبت کی مار نہ ماروں اپنے بیٹے کو۔ ماں نے یہ سوچ کر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کلمہ رسول اللہ کا چھوڑ دے، حضور کے پاس آنا جانا چھوڑ دے، ورنہ میں بھوک ہڑتال کر کے مر جاؤں گی، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ کسی نے پوچھا کیوں نہیں کھاتی پیتی، کیوں بھوک سے مری، تو میں کہوں گی میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے جو ہے سب کچھ چھوڑ دیا، کھانا پینا اور بھوک پیاس سے مر گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کی یہ بات سن کر بھی اپنے پاؤں ذرا برابر بھی حضور کے در اقدس سے واپس نہیں موڑے، لگے رہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ بار بار ماں نے کہا، حتیٰ کہ روایات میں آتے ہیں ماں گھر سے نکلی، باہر اوپن جگہ پہ جو ہے میدان میں کھلے گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ گئے، بیٹے میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تیرے بارے میں یہ نہ سن لوں کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا۔ بڑی توجہ سے ایک دن گزر گیا، ماں بغیر چھت کے کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہے، نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کو بڑا پیار تھا، لیکن حضور سے بھی بڑا پیار تھا۔ ماں نے کہا بیٹا نہیں کھاؤں گی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا۔ جب تیسرا دن گزرنے لگا تو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ماں کی جان لبوں پر آ گئی، مطلب بالکل آخری لمحات آ گئے، اور صورتحال یہ تھی کہ ماں یوں زمین پہ نا پاؤں رگڑنے شروع کر دی، بس چند لمحوں بعد مر جائے گی۔ کسی نے کہا ہو سکتا ہے سعد نے کسی کی باتیں سنی ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کے پاس لائیں نہ بلا، ہو سکتا ہے ماں کی حالت دیکھ کے اسے ترس آئے اور وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنی ماں کی جان بچا لے۔ لوگ پکڑ کے لے آئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں کے پاس۔ ماں کو دیکھا حضرت سعد نے جو چند لمحوں کی زندگی میں اس کی جان لبوں پر ہے، پاؤں مار رہی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ لوگوں نے کہا سعد ماں مر جائے گی اگر رسول اللہ کو نہیں چھوڑے گا تو، کہہ دے میں رسول اللہ کو چھوڑتا ہوں، کلمہ چھوڑتا ہوں، میں رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو اس وقت جواب کہا ایک نہیں درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعد نے بول کے کہا یا اماں، اے میری ماں، لو کانت لک میت نفس تخرج نفسا نفسا ما ترکت دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وصحبہ۔ حضرت سعد نے ماں کو بلا کے کہا اماں یہ تو تیری ایک جان ہے، ایک جان سے تو بیٹے کے سامنے مر رہی ہے، اگر رب
اپنے قانون قدرت کے تحت تجھے دیتا 100 جانیں، تجھے دیتا 100 جانیں، ایک جان میں تو بیٹے سے کہتی کہ حضور کو چھوڑ دے، مر جاتی، رب تجھے پھر جان دیتا، پھر تو مجھے کہتی کہ حضور کو چھوڑ دے، پھر مر جاتی، پھر دیتا، پھر مر جاتی۔ حضرت سعد نے کہا اماں تجھے 100 بار مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، پر اپنے آپ کو حضور کا دامن چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ صرف لذت کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے سننا ہے۔ ماں کے سامنے یہ بات کہہ دینا بڑے دل جگرے کی بات ہے کہ ماں کو کہا اماں 100 بار تیری موت دیکھ سکتا ہوں۔ کوئی بیٹا کتنا ہی سنگ دل ہو، ایک بار بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ماں کی میت کو کندھا دینا، سچی بات ہے، لیکن یہ سنگ دلی نہیں تھی، یہ تھی محبت رسول کی پاور۔ ماں کے سامنے حضرت سعد نے یہ کہہ دیا۔ اب سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں جب اسلام اور مومن کے ایمان میں پختگی دیکھی نا، کفر پکا نہیں ہوتا، ایمان پکا ہوتا ہے۔ کفر ہوتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا جس لایا گلی وہ نال چل گئی، اس کا مزاج یہ ہے۔ فوراً اٹھی ماں اور چلی گئی کہ بیٹا تو نہیں ماننے والا، کھایا پیا اور اپنی زندگی اوکھی سوکھی بچا لی۔ لیکن سعد بن ابی وقاص واپس نہ پلٹے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے سے ایمان کی لذت تو ملے ہی ملی، لیکن جس بارگاہ سے محبت کرو گے وہاں سے وفا بھی ملے گی۔ ہمارے نوجوان محبت میں دھوکے کھا کر زہر پی لیتے ہیں اور جانیں مار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مروا کر قتل کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر کے حرام کی موت مرتے ہیں۔ فلاں محبت میں ناکام ہو گیا جی، فلاں نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں محبت بری شے نہیں، پیار کا لفظ عموماً ہمارے ماحول میں بولا جائے تو لوگ اسے بری نظر سے دیکھتے ہیں، غلط بات نہیں، بہت بڑی نیکی ہے محبت اور پیار۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ محبت بیچا کس بازار میں جا کے۔ آج اگر محبت کا سودا مدینے کے بازار میں بیچو، دیکھو وفا کتنی ملتی ہے۔ ہم نے بے وفاؤں کے سامنے اپنی محبت کو ضائع کیا، برباد کیا۔ میرے نبی علیہ السلام سے حضرت سعد نے اتنی محبت کی، دیکھو بدلہ کیا دیا۔ یہی شوال کا مہینہ تھا جس مہینے کے اندر ہم بیٹھے ہیں، شوال مکرم کا مہینہ ہے۔ احد کے میدان میں جن بھائیوں کو زیارت نصیب ہوئی جبل احد کے پاس، احد کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے وقتی طور پر پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور جنگ کے میدان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی فوج میں یہ افواہ بھی پھیل چکی ہے کہ تمہارے لیڈر، تمہارے قائد، تمہارے نبی، تمہارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر بھی مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ ایسے لمحات میں جن کفار کو پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام حیات ہیں، ان کی نگاہیں اس پر تھیں کہ موقع ملے اور ہم حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیں۔ ان لمحات میں حضور کے بازو کے پاس، یعنی کندھے سے کندھا ملا کر جو صحابی کھڑے ہو کر ورک کر رہے تھے، اور بھی تھے، کسی اور کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ان میں ایک نام تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ بڑی توجہ سے حضور کی لجپالی دیکھنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار اپنے تھیلے سے تیر مبارک نکالتے، مجھے عطا فرماتے، حضرت سعد کو نشانہ بڑا تھا، نشانے باز بڑے تھے، نشانہ ان کا بالکل نشانے پہ لگتا تھا۔ حضرت سعد کو حضور تیر پکڑا کے کیا فرماتے؟ ارمے یا سعدو فداک ابی و امی، فرماتے اے سعد، بس دل کے کان کھول کے سننا، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیر پکڑاتے حضرت سعد کو، فرماتے ارمے یا سعد، سعد تیر مار، فدا کا بھی و امی، تجھ پر سعد، تجھ پر میں محمد کے ماں اور باپ قربان ہو جائیں۔ بات بہت بڑی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ سارا جہان جس ہستی کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی جتنی بڑے مقام کا، کوئی غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، ملا ہے، جو بھی ہے، اس کے یہ لفظ ہوتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔
کتنی قسمت ہے سعد بن ابی وقاص تیری کہ تجھے حضور نے نوازا کیسے. کہ سرکار فرماتے ہیں سعد تیر مار، تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان. وفا کی تو وفا کا بدلہ بھی تو دیکھو سرکار نے کتنا بڑا دیا. سعد بن ابی وقاص کی ماں مری نہیں تھی، اس نے تو جا کے کھا پی لیا تھا، لیکن کر کے تو دکھایا نا محبت. سرکار نے بدلے میں کتنا بڑا نوازا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت سعد فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی میں میرے سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑا جملہ یہی ہے جو رسول اللہ نے مجھے اسے نواز دیا کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. تو ایمان کی لذت حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا گر ہے وہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تو اس وقت انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے. اور جس کو نصیب ہو گئی نا، دنیا کی کسی پاور کو بھی کہو اسے واپس موڑ لے آئے. میں ایمان سے کہہ رہا ہوں کوئی طاقت، کوئی کرین بھی نہیں بنی ایسی جو اسے رسے ڈال کے واپس موڑ سکے، نہیں موڑ سکے گی. کیوں؟ طاقت ہی اتنی ہے ایمان کی لذت اور مٹھاس میں. ہم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، سیال شریف آستانہ مقدسہ پہ جو مدرسہ ہے وہاں پہ ہم زیر تعلیم تھے، اس وقت پڑھتے تھے. یہ 2006 سے پہلے کی بات ہے. ایک شخص آیا ہمارے استاد محترم کے پاس، وہاں پہ جو آستانہ علیہ سیال شریف میں مفتی تھے نا ہمارے استاد صاحب، ان کے پاس ایک شخص آیا، استادوں کے پاس بیٹھا. اس کی حالت یہ تھی، وہ ہم نے بعد میں مسجد میں دیکھی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ٹانگ نا یہاں سے پٹ کے پاس سے ٹوٹی ہوئی تھی. اس سے نیچے اس کی ٹانگ کوئی نہیں، یہاں سے لے کر پاؤں تک اس کی مصنوعی ٹانگ لگی ہوئی تھی. مطلب ایک ٹانگ سے بالکل معذور تھا. بینک ملازم تھا. ہمارے استادوں کے پاس آیا، استادوں سے آ کے کہتا ہے کہ میں کراچی سے چلا ہوں ایک مسئلہ لے کر، آپ کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے آیا ہوں، بہت بڑا آستانہ ہے. اس شخص نے کہا کہ میں روزانہ قرآن کی کرتا ہوں تلاوت، اور قرآن کی تلاوت ترجمے سمیت کرتا ہوں. پچھلے دنوں تلاوت کرتے کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا انسان کی قسمت کی بات ہے جس کا رخ بدل دے. کہتے ہیں ترجمہ پڑھتے پڑھتے مجھے وہ آیت میرے سامنے آ گئی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، وہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہیں. اللہ رسول سے اعلان جنگ کر رہے، لڑ رہے ہیں اللہ رسول سے. اس شخص نے کہا جب یہ میں نے پڑھی میرا پورا وجود نہ کانپ گیا. میں تو یہی کام کر رہا ہوں، سودی کاروبار ہے میرا، میں سودی محکمے میں ملازمت کرتا ہوں، سود لینا سود دینا یہ تو ہمارا کام ہے. کہتے میرا بدن کانپ گیا. اس زمانے میں غالباً، اب شاید اگر میں غلطی نہیں کر رہا کیونکہ چھوٹی تھے ہم، چھوٹے تھے، بہت وقت گزر چکا ہے یاد نہیں، غالباً اس وقت اس کی تنخواہ 40-45 ہزار کے لگ بھگ تھی شاید، اگر مجھے سے غلطی نہیں ہو رہی تو اس نے بتایا تھا. اس نے کہا کہ جس وقت میں نے قرآن پڑھا، اللہ کا یہ حکم پڑھا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پڑھی، تو میں نے اپنے جاب پہ، کام پہ جانا چھوڑ دیا. صرف کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. کہ میں کون ہوتا ہوں جو اللہ سے جنگ کر سکوں؟ مجھ سے نہیں ہو سکتی. سودی کاروبار، سودی محکمہ چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے. اب میں ایک بڑی سی بات بتاؤں جس مقام پر ہم جیسے مولوی بھی پھسل جاتے ہیں. اس نے کہا کہ میری پینشن پانے کو ٹوٹل کوئی چند مہینے رہتے ہیں، ریٹائرمنٹ کو چند مہینے رہتے ہیں، جب مجھے یہ اللہ نے ہدایت بخشی اور میں بالکل سائڈ پہ ہو گیا. اب یہاں پہ کوئی مولوی بھی ہوتا نا تو وہ کہتا چلو کوئی نہیں، جتنے اتنا ہو گیا 4 مہینے ہی لاؤ، بعد پہ توبہ کر لیں، ریٹائرمنٹ تو لے گیا ہی صحیح نا. لیکن یہ اس بندے کو جو مولوی نہیں تھا، سادہ سا بندہ تھا، اس نے چھوڑ دی اللہ کی خاطر فقط. اور یقین جانیے ہماری چھوٹی عمر تھی، ہم نے دیکھا کہ اس کی یہاں سے ٹانگ بھی نہیں ہے، معذور ہے. اور معذوری کے ساتھ بھی بہانہ بھی بن سکتا تھا کہ میں تو معذور ہوں، میں اگر یہ نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے. لیکن اس نے کہا کہ میں نے وہ ملازمت چھوڑی. مجھے کئی لوگوں نے کہا، وہ بندہ استادوں سے کہتا ہے کہ چلو تم کر لو
یہ اس میں یہ گنجائش ہے، یہ گنجائش ہے، یہ گنجائش ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوتے وقت اللہ رسول کے دربار میں یہ عرض کر کے سویا کہ مولا مجھے اس معاملے میں رہنمائی فرما کہ آیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں ایک آواز آئی، وہ یہ تھی کہ سور اور خنزیر کھانے کے لیے بھی ابھی تجھے شک ہے، یہ آواز آئی اور میں پلٹ گیا۔ اب اس نے کہا کہ میں جتنے وقت سے نہیں گیا نا جاب پہ، مجھے محکمے والوں نے میری تنخواہ بھیجی ہے، میرے لیے وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایسے بندے بھی ہیں اللہ کی اس کائنات میں، ہم گناہ گار ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ہی ہمارے جیسے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے صدقے سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے، جن کو حلال و حرام کی تمیز رب ذوالجلال عطا فرما دیتے۔ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہر شے سے پہلے ہو، کائنات کی کسی چیز کو اللہ رسول کے مقابلے میں نہیں آنے دینا۔ جب بات رسول اللہ کی آ جائے، اللہ کی آ جائے، بس سر جھکا دو، یہ ایمان ہے۔ مثال سے سمجھو، اگر اب بھی نہیں سمجھ آئے، کسی کے گھر کا ملازم گھر کے صحن میں ٹویا ڈال رہا ہو، گڑھا کھود رہا ہو، اور بچہ جا کے غصے سے کہو اے کی کر رہے ہیں، اور آگے سے یہی کہنا کہ تمہارے ابا جی نے کہا ہے کہ یہاں پہ گڑھا کھودو، صحیح بچہ ہوگا نا تو وہ چپ کر جائے گا۔ جب تک باپ سے بات نہیں کر لے گا اس وقت تک ملازم سے نہیں لڑے گا۔ کیوں؟ نام کس کا آ گیا؟ ابے کا۔ زندگی کے کسی موقع پر بھی کوئی کہے نا اوے کیا کر رہے ہو، اور بات ہو اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جواب مل جائے نا کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، تو پھر سر کو جھکا دینا یہ مومن کی شان ہے۔ وہاں پہ آگے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سر جھکانا یہ مومن کی علامت ہے۔ پہلی چیز جس سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، اللہ اور اس کے رسول۔ اس شرک پہ بیٹھے رہیں تو وقت بہت گزر جائے گا، میں نے بات کو مکمل بھی کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری چیز سنیے، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى۔ محبت ہر کوئی کرتا ہے، جتنے بیٹھے ہو دل ہر کسی کے سینے میں ہے، جس سینے میں دھڑکنے والا دل ہے اس کا کوئی نہ کوئی دلدار دل بر ضرور ہوتا ہے، محبت ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایمان کی لذت اس بندے کو بھی نصیب ہوگی کہ جس نے اپنی زندگی میں کہیں بھی محبت کی تو محبت کی صرف اللہ کی خاطر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر۔ جب بھی محبت کرے اللہ کی خاطر کرے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرے، یہ محبت بھی اسے ایمان کی لذت دے دے گی۔ آپ دیکھتے ہوگے ہم میں سے ہی لوگ کچھ حضرات کے پاس جاتے ہیں، وہ ہم جیسے ہی ہوتے ہیں شکل و صورت میں، اور جب ان سے ملتے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، اور کچھ بہت ہی محبت والے پاؤں بھی چوم لیتے ہیں۔ وہ ہم جیسے انسان نہیں ہوتے، بولو تو صحیح ہے، ہم جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ادب احترام اگر ہے نا کس کی خاطر؟ صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ پھر یہ احترام اور محبت وہ چیز ہے جو انسان کو ایمان کی لذت تک پہنچا دے گی۔ اور اللہ رسول کی خاطر محبت کی وضاحت میں کرتا چلوں۔ ایک ہے پیر صاحب، مولوی صاحب، جس کی آپ عزت احترام کرتے ہو، وہ آپ کو اس کے مقابلے میں ریسپیکٹ دیتا ہے، وہاں پہ احترام کرنا سوکھا ہے۔ لیکن جس بندے سے آپ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرتے ہو، اگر وہ آپ کو آپ کے مطابق حیثیت نہیں بھی دے رہا، بے شک دھکے بھی دے رہا ہے، پھر بھی تمہارا رخ نہ پلٹے، تو یہ ہے محبت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ کیوں کہ تم نے رسپانس کی خاطر نہیں محبت کی، تم نے کی اللہ رسول کی خاطر، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ خواجہ غلام فرید نے کہا تھا نا، غلام فریدا بوے یار دے مریے، سونا ویکھے یا نہ ویکھے۔ یہ ہے محبت اللہ رسول کی ذات کی خاطر، کہ اگلی ہستی کے دروازے پہ اس کے ساتھ تعلق جوڑ دے، کس کی خاطر؟ اللہ رسول کی ذات کی خاطر۔ اور پھر چاہے وہ تمہیں رسپانس دے یا نہ دے، محبت جب بھی کرو کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ دوستیاں، یاریاں، اس کا سلسلہ جہاں تک بڑھاؤ، یہ ذہن میں رکھنا، جو محبت اللہ رسول کی خاطر ہوگی وہ فائدہ بھی دے گی، اس کے علاوہ جو محبت ہے وہ نقصان دے گی۔ میرے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟
تیاری کیا ہے؟ جیسے اسٹوڈنٹ پوچھے نا امتحان کدن ہونے، کہ استاد کہہ دے بھائی تیری تیاری کتنی؟ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تمہاری تیاری کتنی ہے؟ تو حضور کے صحابی کہنے لگے ما عددت لا من کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ یا رسول اللہ مجھے نمازوں پہ مان نہیں کہ میرے پاس نمازیں بہت ہیں، مجھے روزوں پہ مان نہیں، مجھے اپنے صدقات پہ مان نہیں، مان ہے تو ایک چیز کا ہے کہ میرے ہاتھ میں دامن ہے محبت خدا کا بھی، محبت مصطفیٰ کا بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے نبی علیہ السلام نے سن کر کیا فرمایا؟ فرمایا انت مع من احببت، فرمایا پھر پریشان نہ ہو، تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تیرا پیار ہوگا۔ یہ ہر بندہ اپنے سینے پہ نہیں، بے شک ماتھے پہ لکھ لے، جس سے پیار حشر، بولیے حشر۔ اب دنیا میں جس شخص کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا پسند کرتے ہو نا، آخرت میں قیامت کے دن دنیا میں اس سے بے شک محبت کر لو، نقصان نہیں دے گی۔ اور جس بندے کے ساتھ دنیا میں بھی کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پیار کر کے کر رب حشر میں بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اگر دنیا میں اداکاروں سے محبت کی، فنکاروں سے محبت کی، ناچنے کودنے والوں سے محبت کی، حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اور زندگی میں محبت بابا فرید سے کی تو رب حشر ان کے ساتھ فرما دے گا۔ سرکار نے فرمایا انت مع من احببت، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری شادیاں ہوئی، ہمارے بچوں کی شادیاں ہوئی، ہمیں نعمتیں ملی، دولتیں ملی، ہم نے کسی موقع پر صحابہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا حضور کے اس جملے پر صحابہ خوش ہو گئے تھے۔ خوش کیوں ہوئے تھے؟ ان کو پتا تھا ہم سب کی محبت جڑی ہوئی ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وقت کم ہوتا جا رہا ہے، ایک بات آخری جو ہے تیسری چیز وہ عرض کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں، جس کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ فرمایا جس بندے کو کفر سے اتنی نفرت ہو کہ اسلام کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اسے یوں ناپسند ہو جیسے آگ میں جانا انسان کو ناپسند ہوتا ہے، مطلب آگ میں جانا پڑے تو چلا جائے، پلٹ کر کفر کی طرف جانا اسے گوارا نہ ہو، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اب آخری بات یہاں پہ عرض کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ امام ابن جوزی نے روایت نقل کی اور اس کو شرح الصدور میں امام سیوطی نے ذکر کیا۔ 3 بھائی تھے، روم والوں سے ہوئی جنگ اور روم کے بادشاہ نے ان 3 بھائیوں کو کر لیا قید کر کے، وہ روم کا بادشاہ تھا عیسائی، میں جلدی چل رہا ہوں غور کیجئے اور پھر میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ روم کا بادشاہ تھا عیسائی اور 3 مسلمان مجاہد دوران جنگ ان کے بن گئے قیدی۔ 3 مسلمانوں قیدیوں کو جب روم کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس بادشاہ نے اس کو کہا انی اجعل فیکم الملک وازوجکم بناتی تدخلون فی النصرانیہ، میں تمہیں اپنی بچیوں کا رشتہ بھی دیتا ہوں، بادشاہ کہہ رہا ہے، تمہیں اپنی بادشاہت میں سے حصہ دار بھی بناتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ عیسائی مذہب کو قبول کر لو۔ 3 بھائی تھے، انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ عیسائی مذہب کو قبول کر لو، بچی کا رشتہ، بادشاہزادی۔ ہم تو رشتوں پہ بھی بڑے بک جاتے ہیں، مصیبت میں اب میں کیا کہوں، اپنی کمزوری پہ ہم تو چائے کی پیالی پہ بک جاتے ہیں۔ مسلمان کے سامنے عیسائی مذہب کی پیشکش ہے، بادشاہ وقت اپنی سلطنت میں سے حصہ دار بنا رہا ہے، اپنی بیٹی شہزادی کا رشتہ دے رہا ہے۔ حضور کے غلام نے پتہ کیا کہا؟ فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا، کہ نہ اسلام نہیں چھوڑ سکتے، عیسائی مذہب قبول نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے انکار کیا وَقَالُوا يَا مُحَمَّدَ آہو، مشکل کی اس گھڑی میں انہوں نے پرانی صدیوں پہلے کی بات انہوں نے پکارا تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور روم کے علاقے میں کھڑے ہو کر کہا یا محمد آؤ، حضور کو استغاثہ کے طور پر، مدد کے طور پر پکارا۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ ان کو کس طریقے سے عیسائی بنایا جائے، توجہ رکھیے۔ فَأَمَرَ بِثَلَاثِ قُدُور، اس نے 3 کڑھائیاں منگائیں، بڑے کڑھا، ان کے اندر حکم دیا کہ زیتون کا تیل ڈال دیا جائے
اور ان کڑاہوں کے نیچے آگ جلوا دی بادشاہ نے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے موبائل میں، 3 دن تک آگ جلتی رہی، 3 دن تیل گرم ہوتا رہا۔ روزانہ ان بھائیوں کو، ان تینوں بھائیوں کو، 3 مسلمانوں کو وہ کڑا اور وہ تیل ابلتا دکھایا جاتا، اور روزانہ بادشاہ پیشکش کرتا کہ بچی کا رشتہ اور بادشاہت لے کر عیسائی مذہب قبول کر لو اور مسلمانی کو چھوڑ دو۔ مسلمان کسی قیمت پہ واپس پلٹنے والے نہیں تھے۔ اگلا دن آیا جس وقت 3 دن آگ جل گئی، تیل صحیح گرم ہو گیا، بادشاہ نے لائن میں تینوں بھائیوں کو کھڑا کیا، ایک ایک کڑا کے پاس جس میں تیل ابل رہا تھا۔ سب سے پہلے بڑے سے کہا، ہاں بھائی اسلام قبول کرتا ہے کہ نہیں، عیسائیت کا مذہب قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بچے نے سیدھی زبان سے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قطعاً اسلام کو چھوڑ سکتا۔ بادشاہ کے چیلوں نے دیا دھکا، وہ کڑا میں گرا، ہڈیوں سے بوٹیاں الگ اور ہڈیاں بھی جل گئی۔ 2 بھائیوں کے سامنے یہ ہوا۔ بادشاہ کے دل میں تھا، چونکہ عیسائی تھا، کہ یہ معاملہ دیکھ کر پچھلوں کو لگ سمجھ گئی ہوگی، ہوں تو مان جان گے۔ بادشاہ نے درمیان والے سے کہا، ہاں بھائی عیسائی مذہب قبول کرتے ہو؟ اور نے کہا، نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف سڑا نہیں، بھج گیا ایک بھائی، اس کا بھونا جانا دیکھ کر بھی اس نے پھر بھی کلمہ توحید پڑھا۔ بادشاہ کے چیلوں نے دھکا دیا، 2 بھائی گرم کڑا میں جال بجھ گئے۔ سب سے چھوٹے کو بادشاہ نے کہا، ہاں بھائی 2 بھائیوں کا حشر دیکھ چکے ہو، اب تم بتاؤ اسلام چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں؟ عمر میں چھوٹا تھا لیکن ایمان کی طاقت میں بہت بڑا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، اسلام کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کسی قیمت پہ۔ بادشاہوں سے کڑا میں ڈالنے لگا، وزیروں میں سے ایک وزیر اٹھا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، رکیے، نوجوان ہے، عمر ہے اس کی کچی، میرا ذہن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں اس بچے کو نا، نوجوان جو ہے، اس کو میں مروڑ کر عیسائیت کی طرف لے آؤں، تھوڑا وقت دیجیے بادشاہ سلامت، اس کو جلاؤ گے تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا، چھوڑو اس کو، ہم اسے عیسائی بنا لیں گے، میرے پاس ایک طاقت ہے۔ بادشاہ نے کہا، تیرے پاس کیا طاقت ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، پتہ نہیں تمہیں، روم پورے کے اندر میری بیٹی جیسا حسن کسی کے پاس نہیں، میں اس بیٹی کے حسن میں فریب دے کر اس نوجوان کو عیسائی بناؤں گا، اور تجھے پتہ ہے عرب کے لوگ عورتوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، گال ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ تو وزیر بادشاہ کا اس نوجوان مسلمان کو لے کر گھر گیا، اور کفر جو ہوتا ہے نا، وہ غیرت والا نہیں ہوتا، بے غیرت ہوتا ہے، ایمان میں غیرت ہوتی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا کہ بیٹی میری اسے ورگلائے گی، اور جب یہ اس پر ہاتھ ڈالنے لگے گا وہ کہے گا، نہ بھائی جب تک عیسائی نہیں ہوگا تب تک میں اپنا آپ تیرے حوالے نہیں کروں گی، دوسرے دن عیسائی ہو جائے گا۔ اس کی بیٹی نے کہا، جب وقت مدت پوری ہونے لگی تو باپ نے پوچھا، ہاں بھائی عیسائی ہویا؟ اس نے کہا، نہ بھائی، اس نے تو میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ بولیے، آنکھ اٹھا کر دیکھا؟ کمرے میں بند لڑکی بنفس نفیس فوٹو، ہم تو کیبلوں کی بل دیتے ہیں اور ہر طرح کی فحاشی اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، اور کہاں کہ کمرے میں بند لڑکی، اور اس شخص نے دیکھا نہیں۔ باپ نے پوچھا، کیوں؟ کہا، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات ساڑی کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، میری طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ اس نے کہا، پھر لڑکی نے بہانہ بنایا کہ میرے حسن پہ اعتراض ہے۔ اس نے کہا، یہاں پہ اس کے 2 بھائی قتل ہوئے، شاید اس کو خوف ہو، اس کا ڈر ہو، جھاگا ہو، کسی اور علاقے میں جہاں آس پاس مطلب پکنک کا ماحول ہو، کھلم کھلا ہوادار جگہ ہو، وہاں پہ بھیجو، شاید میں وہاں پہ اس کو نا ورگلا لوں گی۔ لے کے گیا، بادشاہ سے مدت اور مانگی، لے کے گئی وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے اس نے جب کوشش کی، اس کی کوشش وہاں پہ بھی ناکام ہوئی۔ جب مدت پوری، بادشاہ نے کہا، کیا یہ دیکھتی رہی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے؟ اس نے دن کو روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرتے رہنا، اس کی طرف دیکھنا تک بھی نہیں۔ جب تیسرا وہاں پہ مدت پوری ہونے لگی تو اس بچی نے پاس جا کے اس کو کہا، تو قدس ربن عظیما، معنی تو یہ ہے کہ تو پاکی بیان کرتا ہے بہت بڑے رب کی۔ اور میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ گویا لڑکی کو پتہ چل گیا
کہ حسن میرے پاس بھی ہے، لیکن جس کو یہ سجدے کرتا ہے نا وہ مجھ سے بھی زیادہ سونا ہے۔ اس نے کہا بھئی تو کسی کی تقدیسیں بیان کرتا ہے، پاکیاں بیان کرتا ہے، تو قدس رب عظیما وانی دخلت معک فی دینک، جس دین کا بڑا اتنا سونا ہو نا، مجھے پھر عیسائی نہیں، بچے پھر مجھے اپنے دین میں داخل کر کے مسلمان کر۔ لڑکی نے کہا میں مسلمان ہوتی ہوں، اس نے کہا کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو۔ لیکن بچے نے کہا پہلے میری جان کو خطرہ تھا، اب تیری جان کو بھی خطرہ بن جائے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، باپ سے میں نے پہلے کہا تھا میرے آرڈر پورے ہوں گے تو میں سارا کچھ کر لوں گی۔ اس نے گھر سے منگوائے 2 گھوڑے تیز تراز چلا، اس نے کہا چلو اس پہ بیٹھ کے نا یہ شہر ہی چھوڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں یہاں سے۔ گھوڑے دوڑائے، بچی بھی مسلمان اور جوان تو پہلے کا مسلمان۔ کچھ دن چلتے، رات کو چلتے، دن کو چھپ کر کہیں پہ آرام کرتے۔ ایک رات چل کے جا رہے تھے، امام سیوطی نے کہا کہ پیچھے سے گھوڑوں کے آنے کی آواز سنائی دی، گھوڑوں کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ رک گئے، انہوں نے سمجھا شاید ہمارے پیچھے آنے والے کوئی بادشاہ کے جاسوس اپڑ آئے، پہنچ آئے۔ رک کے دیکھا کہ وہ گھوڑے بالکل قریب آئے تو گھوڑے پہ سوار اس جوان کے دونوں بھائی تھے۔ اس جوان کے دونوں، اس نے ان دونوں بھائیوں کو جڑے کڑاہوں میں ڈالے گئے۔ اس نے پوچھا تم تو مار نہیں گئے تھے، قتل نہیں کر دیے گئے تھے؟ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم مارے نہیں گئے تھے، بس ایک ڈبکی تھی لگائی، سر نکالا جنت الفردوس میں جا کے، صرف ایک ڈبکی تھی، سر جنت میں جا کے نکالا۔ اور شہید مرتا کہاں پہ ہے؟ شہید کو تو رب نے زندہ فرمایا۔ کہا آئے کیسے ہو؟ کہا فرشتوں کے جماعت میں ہمارے نوجوان بھائی تیری پاک دامنی کے ہلے مچے ہوئے ہیں، فرشتے حیران ہیں کہ یہ انسان ہو کر اتنا پاک دامن کیسے؟ رب نے ہمیں بھیجا کہ غیر محرم ہیں، 2 اکٹھے سفر کر رہے ہیں، جاؤ اور ان کا نکاح پڑھا کے آؤ۔ ہم رب کے حکم سے تیرا نکاح پڑھانے کے لیے آئے۔ امام سیوطی کہتے ہیں پھر یہ جوڑا شام میں رہا، اور اس جوڑے کو لوگ کہتے ہی یہ تھا کہ یہ وہ جوڑا ہے جس کا نکاح جنت کے شہیدوں نے آگے بڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔